السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، میرے پیارے درشکوں، آج کا موضوع اور وشے ہے مسافر اور یاترا کرنے والوں کے سمبندھ میں روزے کے تعلق سے کیا احکام ہیں، کیا مسائل ہیں، اور رمضان کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کیسے ہوا کرتا تھا۔ میرے بھائیو، ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 پڑھی گئی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ جو آدمی بیمار ہو، روگی ہو، یا یاترا کر رہا ہو، سفر کر رہا ہو، مسافر ہو، یاتری ہو، فعدۃ من ایام اخر، ایسے لوگوں کے لیے یہ آدیش ہے، یہ حکم ہے کہ وہ گنتی کے دن بعد میں پورا کرے۔ جتنے روزے مسافروں کے رہ جائیں، چھوٹ جائیں، آنے والے باقی دنوں میں رمضان کے بعد قضا کرے، پورا کرے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ آسانی چاہتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، کشٹ اور پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ واقعی اپنے بندوں پر بڑا ہی دیاوان اور رحم کرنے والا ہے۔ بہت ساری آسانیاں اللہ کی طرف سے ہم سب کو ملی ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کو، اپنے بھکتوں کو دیا ہے۔ ان آسانیوں میں سے ایک آسانی یہ بھی ہے کہ بندہ رمضان میں ہو، سفر کر رہا ہو، یاترا کر رہا ہو، اور سفر میں کافی پریشانی، دقت اور کشٹ ہے، تکلیف ہے، دھوپ، چلچلاتی دھوپ ہے، لمبا سفر ہے، کیا وہ پھر بھی روزہ رہے گا؟ اپنے آپ کو روزہ رکھ کر ہلاکت میں ڈالے گا؟ تو میرے بھائیو، اللہ کی طرف سے آسانی دی گئی ہے۔ اللہ نے خود یہ گھوشنا کر دیا، اعلان کر دیا، رب کا یہ آدیش ہے فعدۃ من ایام اخر۔ چاہے مریض ہو یا مسافر ہو، مریض کے بارے میں، روگی کے بارے میں رمضان کا کیا حکم ہے، کیا آدیش ہے، رمضان کے مسائل کیا ہے، یہ انشاءاللہ اگلا بیان ہوگا۔ آج میں صرف اور صرف مسافر کے بارے میں، یاتری کے سمبندھ میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی طرف سے آسانی ملی ہے مسافروں کے لیے، سفر کرنے والوں کے لیے، یاترا کرنے والوں کے لیے، کہ جتنے روزے ان کے رہ جائے بعد میں پورا کرے۔ میرے بھائیو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سفر بندہ کر رہا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ آسانی ملی ہے، تو دل میں یہ ارادہ نہ ہو، یہ نیت نہ ہو کہ چلو ہم اس نیت سے، یہ سوچ کر سفر کر رہے ہیں، یاترا کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جب آسانی ہے تو ہم نکل جاتے ہیں گھر سے، روزہ نہیں رکھنا پڑے گا، روزے رکھنے سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے۔
کون ان گرمی کے دنوں میں اپنے آپ کو روزہ رکھ کر مارے گا؟ اگر اس طرح کی سوچ ہے میرے بھائیوں تو ایسا انسان گنہگار ہوگا، اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ نہیں میرے بھائیوں، انسان اپنے گھر سے نکلا ہے، اچانک ایسی ضرورت پڑ گئی، کام آ گیا، سفر کر رہا ہے، یاترا کر رہا ہے، چاہے 1 دن کا سفر ہو، 2 دن کا سفر ہو، 10 دن کا سفر ہو، 20 دن کا سفر ہو، نکل لیا۔ چاہے سفر دوستوں سے ملنے کے لیے یاترا کر رہا ہے یاتری، یا اپنے دوست احباب میں کوئی بیمار ہے ان کی دیکھ بھال کے لیے جا رہا ہے گھر سے دور، یا اسی طریقے سے حج یا عمرہ کرنے کے لیے سفر کر رہا ہے، یاترا کر رہا ہے، یا اسی طریقے سے ٹیکسی چالک ہے، ٹیکسی چلا رہا ہے اور ان کو ہمیشہ 100-200 کلومیٹر دور ہی سفر کرنا پڑتا ہے، بار بار وہ سفر ہی میں رہتا ہے، تو ان سب کے لیے یہ آسانی ہے اللہ کے طرف سے۔ شریعت نے ان کے لیے یہ آسانی دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، توڑ سکتا ہے سفر کے دوران یاترا کرتے ہوئے، اس پر کوئی گناہ نہیں، کوئی پاپ نہیں، چونکہ اللہ کے طرف سے عرش والے رب نے ہمیں یہ آدیش دیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے ساتھی کا سفر کے دوران کیا عمل ہوا کرتا تھا، تو اس تعلق سے ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی 1947 نمبر کی، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں 1121 نمبر کی حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں سافرت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، میں نے سفر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دنوں میں، رمضان کے مہینے میں۔ فلم يعب الصائم على المفطر وعلى المفطر على الصائم، تو ہم میں جو لوگ روزے دار تھے، یاترا کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے جنہوں نے روزہ رکھا، انہوں نے ایسے لوگوں پر جو روزے سے نہیں تھے، سفر میں روزہ نہیں رکھے، روزہ چھوڑ دیے، ان لوگوں پر کوئی دوش نہیں لگایا، کوئی عیب نہیں لگایا، کوئی برا بلا نہیں کیا کہ بھائی تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا۔ اور پھر آگے بتاتے ہیں وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، اور اسی طریقے سے جو لوگ کھوجے سے تھے، سفر میں روزہ نہیں رکھے تھے، اللہ کی طرف سے دی گئی رخصت پر اور آسانی پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے بھی ایسے لوگوں پر جو سفر کرتے ہوئے بھی روزہ سے ہیں، ان پر دوش نہیں لگایا، عیب نہیں لگایا، انہیں برا بلا نہیں کیا کہ بھائی اللہ کی طرف سے آسانی دی گئی ہے اور تم نے روزہ رکھا ہے، برا بھلا نہیں کہا۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، یہ پرمان ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مسافروں کو، یاتریوں کو، سفر کرنے والوں کو یہ اختیار ہے، چھوٹ دی گئی ہے، چاہے تو وہ سفر میں یاترا کرتے ہوئے روزہ رکھے، سفر کرتے ہوئے، یا روزہ چھوڑ دے۔ مسئلہ ہمیں علم میں رہے، گیان میں رہے، جانکاری میں رہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے ہمیں یہ دلیل ملی، یہ پرمان ملا کہ ہم روزہ رکھ بھی سکتے ہیں سفر میں، روزہ چھوڑ بھی سکتے ہیں، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیو یاد رہے، تو سفر کرنے والوں کی 3 حالت۔ اگر سفر ایسا ہے کہ کافی دھوپ ہے، کافی پریشانی ہے، لمبا سفر ہے،
روزہ رکھنے میں کافی کشٹ ہے، دقت ہے، پریشانی آ رہی ہے، اور پھر بھی بندہ روزہ رکھ رہا ہے، روزہ نہیں توڑتا ہے. کون توڑے گا روزہ؟ اپنے آپ کو ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے. سفر کے دوران یاترا کرتے ہوئے روزہ رکھ کر بے ہوشی آ رہی ہے، گرنے پڑنے لگتا ہے، پھر بھی وہ روزہ نہیں توڑتا ہے. تو میرے بھائیو، اس طرح کا عمل نیکی کا عمل نہیں ہے. بلکہ ایسے مسافروں کے لیے، ایسے یاتری کرنے والوں کے لیے افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ روزہ چھوڑ دے، روزہ توڑ دے، ان حالات میں روزہ نہ رکھے. حدیث آتی ہے، میں اس کے لیے بھی پرمان اور دلیل دیتا ہوں. صحیح بخاری کی 1996 نمبر کی حدیث ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرنے والے ہیں، حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے، یاترا کر رہے تھے، سفر میں تھے. فرعا زحاما ورجلا قد ظلل علیہ، سفر کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں دیکھا کہ بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ ایک آدمی کو سایہ کی ہوا ہے اور گھیرے میں لیے ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقال ما ھذا، بھائی کیا ہو گیا اس کو، کیا پریشانی آ گئی ہے، کیا دقت ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو روزے سے ہے اور سفر کر رہا ہے، یاتری ہے اور روزہ نہیں چھوڑا ہے، بے ہوشی آ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لیس من البر الصوم فی السفر، نیکی یہ نہیں ہے کہ آدمی یاترا کرے، سفر میں رہے، سفر کرتا رہے اور روزہ بھی رکھے، اس کو نیکی نہیں کہتے ہیں، یہ اجر اور ثواب کا کام نہیں ہے. میرے بھائیو، دیکھا آپ نے کہ اگر آدمی سفر کر رہا ہے اور سفر لمبا ہے، پریشانی ہے، دقت مشقت آ رہی ہے، تو کیا پھر بھی وہ روزہ رکھے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو نیکی نہیں کہتے ہیں کہ آدمی تھکاتے رہے، اپنے کو بے ہوش کر دے سفر میں روزہ رکھتے ہوئے. یہ عمل، یہ کام، یہ کار، یہ نیکی کا اور پن کا ثواب، پن کا اور ثواب کا کام نہیں ہے. جب اللہ کی طرف سے آسانی ہے، اللہ نے فرمایا ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، اللہ کی طرف سے آسانی ہے کہ آدمی بیمار ہو، روگی ہو، سفر کر رہا ہو، یاترا کر رہا ہو، تو وہ جتنے روزے ان کے رہ جائے باقی دنوں میں پورا کرے. اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے آسانی ہے. تو اللہ کی آسانی کو، اللہ کی طرف سے دی گئی آسانی کو قبول کرنا چاہیے، لینا چاہیے. بلکہ ایک روایت آتی ہے مسند احمد کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه کما یکرہ ان تؤتى معصیہ. کہتے ہیں اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے، چاہتا ہے کہ ان کے طرف سے جو آسانیاں دی گئی ہیں، جو رخصت ملی ہے، اس رخصت کو قبول کیا جائے، سویکارا جائے، مانا جائے. تو اللہ کی طرف سے یہ آسانی ہے مسافر کے لیے، بیمار لوگوں کے لیے، کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. تو پھر کیا اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی آسانی کو سویکارنا اور قبول نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہم نے جو آسانیاں دی ہیں، میرا بندہ اس آسانی کو لے، فائدہ اٹھائے. جس طریقے سے اللہ ناپسند کرتا ہے اس بات کو کہ ان کی نافرمانی کی جائے. میرے بھائیو، پتہ چلا حدیث سے بھی کہ اللہ کی طرف سے جو آسانی ملی ہے، رخصت دی گئی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہاں، انسان سفر کر رہا ہو لیکن سفر کرتے ہوئے روزے سے ہے،
جیسا کہ میں نے پہلے حدیث میں بتایا تھا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام روزہ رکھا کرتے تھے اور روزہ دار کھوزے والوں پر یا روزہ نہ رکھنے والوں پر کوئی عیب اور دوش نہیں لگاتے. تو اگر بندہ سفر کر رہا ہے، دیکھ لیا آسانی ہے، زیادہ دھوپ نہیں ہے، موسم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ٹھنڈا موسم ہے، بندہ اس ارادے سے وہ روزہ رکھ لیا. آگے جا کے موسم میں تبدیلی آ گئی، بندہ پریشان ہو گیا، کافی دھوپ ہے اور پھر سفر کرتے ہوئے ان کو پریشانی آ رہی ہے، تو کیا وہ روزہ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو تھکا دے، بے ہوش کر دے؟ یا ایسے آدمی کو جو روزہ رکھ لیا ہے آسانی سمجھتے ہوئے آگے جا کے پریشانی آ گئی، کشٹ آ گیا، تو اسے روزہ توڑ لینا چاہیے؟ تو میرے بھائیوں، ایسے آدمی کو چاہیے کہ اگر آسانی سمجھتے روزہ رکھ لیا، سفر کیا، گھر سے نکل گیا، باہر جا کے اس کو پریشانی آ گئی، بھوک لگ گئی، پریشان ہو گیا، قریب ہے کہ بے ہوش آ جائے یا دقت آ رہی ہے اس کو، تو اسے چاہیے کہ بہتر اس کے لیے کہ وہ روزہ توڑ دے. میرے بھائیوں، اس تعلق سے بھی حدیث آتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، فتح مکہ کے سال کا واقعہ ہے یہ. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث سے کہتے ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مکہ عام الفتح فی رمضان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں، جس سال مکہ فتح ہوا تھا، فتح مکہ کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف نکلے. مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف نکلے. فصام حتی بلغ قرع الغمیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ سے تھے. دیکھیں میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں اور پھر روزے سے ہیں. فصام الناس فبلغوا الناس. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرع غمیم کے پاس ایک جگہ ہے، جگہ کا نام ہے قرع الغمیم، وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو لوگوں نے بھی روزہ رکھا. فبلغه ان الناس قد شق عليهم الصيام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی کہ روزے کی وجہ سے سفر میں صحابہ کرام پر پریشانی آ رہی ہے، کافی دقت کا، کشٹ کا وہ لوگ سامنا کر رہے ہیں. فدعا بقدح من الماء بعد العصر. عصر کے بعد، دیکھیے تھوڑا سا وقت باقی ہے، روزہ پورا ہونے میں، مغرب کا وقت قریب ہے. عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا ایک پیالہ منگواتے ہیں. فشرب والناس ينظرون. مسلم کی بعض روایت ہے 1114 نمبر کی، کہتے اس میں اس طرح اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ اوپر اٹھایا، اوپر کر کے اس طرح پینے لگے اور صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں. فافطر بعض الناس. بعض صحابہ نے بھی روزہ توڑ دیا. جب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ توڑ رہے ہیں تو بعض نبی کے ساتھیوں نے بھی روزہ توڑ دیا. وسام بعض، اور بعض لوگوں نے روزہ ہی رکھا، نہیں توڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، فبلغوا ان ناسا صاموا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوچنا ملی، یہ خبر ملی کہ اللہ کے نبی آپ نے روزہ توڑ دیا، ہم لوگوں بھی نہیں توڑ دیا. کچھ صحابہ ایسے ہیں جو اب بھی روزہ سے ہیں، روزہ نہیں توڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقال اولئک العصاۃ. ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں، ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں. میرے بھائیوں، دلیل ملی، پرمان ملا کہ اگر بندہ سفر کر رہا ہے
یاترا کر رہا ہے، یاتری ہے، مسافر ہے، شروع میں سفر کی آسانی تھی، کوئی دقت نہیں، آگے جا کے پریشانی آ گئی، تو اسے چاہیے کہ روزہ توڑ دے، چاہے تھوڑا ہی سا وقت کیوں نہ باقی رہ گیا ہو مغرب کا وقت آنے میں، لیکن حالت نازک ہے، پریشانی آ رہی ہے روزہ رکھتے ہوئے، تو ایسے مسافر کو چاہیے کہ روزہ توڑ دے، بھلائی اسی میں ہے۔ میرے بھائیو، اچھا اسی طریقے سے دوسری حالت کہ مسافر پر سفر کی حالت میں پریشانی آ رہی ہو، لیکن زیادہ پریشانی نہ ہو، زیادہ دقت نہ ہو، پھر بھی ایسے مسافروں کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ سفر کی حالت میں چھوڑ دے اور اللہ کی طرف سے جو آسانی اور رخصت دی گئی ہے اس پر عمل کرے، فائدہ اٹھائے اللہ کی طرف سے جو آسانی ملی ہے۔ تیسری حالت مسافروں کے لیے یہ ہے کہ نہ تو زیادہ آسان ہے روزہ رکھنا اور نہ زیادہ پریشانی ہے روزہ رکھنے میں۔ ان حالات میں مسافر اور یاترا کرنے والا کیا کرے؟ تو اس کو اختیار ہے، اس کو اختیار ہے کہ ان کے حق میں کیا بہتر ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ بعد میں روزہ سستی آ جائے گی، روزہ نہیں رمضان کے بعد پورا کر پائیں گے جتنے روزے ہیں، ابھی ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، ہمارے لیے بہتر یہی ہے روزہ رکھنا، گرچہ ہم مسافر ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ تو وہ اگر بہتر اور بھلائی اس میں سمجھ رہا ہے کہ روزے رکھنے میں ہمارے لیے بھلائی ہے، تو وہ روزہ رکھ لے۔ یعنی جس میں وہ بہتری سمجھ رہا ہو، روزہ رکھنے میں اگر بہتر سمجھ رہا ہے یا تو وہ روزہ رکھے، اگر روزہ چھوڑنے میں اس کے لیے بھلائی ہے اور بہتری ہے تو روزہ چھوڑ دے۔ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر بین بین یعنی درمیان ہو، نہ زیادہ پریشانی ہو روزہ رکھنے میں نہ زیادہ آسانی ہو، تو بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے، تاکہ آنے والے دنوں میں روزہ رکھنے میں اسے پریشانی نہ ہو۔ بہت سارے لوگوں پر سستی آ جاتی ہے، دقت آ جاتی ہے کہ بھائی، ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ بھائی پچھلے رمضان کا روزہ ہمیں باقی ہے، اب رمضان میں 2 دن 3 دن رہ گیا اور 2-3 روزہ ہمارا باقی ہے۔ دیکھیے پورے 11 مہینے گزر گئے، دوسرا رمضان آیا، اب تک وہ چھوڑے ہوئے روزے کی قضا نہیں کیا، پورا نہیں کیا، تو اس طرح پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ تو دیکھیں میرے بھائیوں، اگر آسانی ہو تو روزہ رکھنا سفر میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، اور جیسا کہ اس کا پرمان بھی مل گیا، دلیل بھی مل گئی۔ میرے بھائیوں، یہ چند مسائل اور مسافر اور یاترا کرنے والوں کے بارے میں کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اچھا، یہیں پر ایک بات یاد رہے کہ کوئی مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی سعودی عرب سے سفر کر رہا ہے، فلائٹ میں بیٹھ گیا، صبح میں سفر کیا، مسافر سمجھتے ہوئے خود کو یاترا کرتے ہوئے روزہ نہیں رکھا، گرچہ وہ فلائٹ سے سفر کر رہا ہے، کاٹھمانڈو پہنچا، دلی یا بمبئی پہنچا، ابھی بہت سارا وقت باقی ہے دن ختم ہونے میں، گھر کے لوگ بھی، فیملی کے لوگ بھی روزے سے ہیں، تو بھئی کیا کرے وہ؟ کیا وہ بقیہ دن کچھ کھائے پیے بغیر گزار دے، یا اسے چونکہ وہ کھوجا سے ہے، روزہ نہیں رکھا ہے، سفر میں ہے، گھر پہنچ گیا ہے، تو وہ کھائے پیے؟ تو میرے بھائیوں، اس کے بارے میں
علماء کرام کا اختلاف ہے. بعض علماء کرام اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اسے چاہیے کہ بغیر کچھ کھائے پیے رہے، چونکہ گھر والے روزے سے ہیں، گرچہ وہ مسافر ہے، سفر سے آیا ہے، روزہ انہوں نے توڑ دیا ہے، پھر بھی وہ نہ کچھ کھائے نہ پیے اور مغرب تک ایسے ہی رہے. کچھ علماء کرام اس بات کی طرف گئے، گرچہ انہیں اس روزے کی قضا کرنا ہے، پورا کرنا ہے، لیکن بعض علماء کرام اس بات کی طرف گئے ہیں کہ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ ایسا لوگوں کو بغیر دکھائے ہوئے اپنا گھر میں ہے، کھا پی لے، چونکہ سفر سے واپس آیا ہے، مسافر ہے، سفر سے آیا ہے، گھر پہنچا ہے، کھوجے سے ہے، تو کھانے پینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ من اکل اول النہار فلیاکل آخرہ، کہتے ہیں کہ جو شخص دن کے شروع حصے میں کچھ کھا پی لے، چونکہ بندہ سفر کر رہا ہے، روزہ توڑ دیا سفر کرتے ہوئے، فلیاکل آخر، اس سے چاہیے کہ دن کے آخر میں بھی کھائے پیے. تو پتہ یہ چلا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر مسافر ہے اور سفر کرتے ہوئے گھر پہنچ گیا، ابھی دن ختم ہونے میں باقی ہے، مغرب کا ٹائم آنے میں باقی ہے، سورج غروب ہونے میں ابھی سمے ہے، تو کھائے پیے اپنے گھر میں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو میرے بھائیو، یہ چند مسائل بیان کیے گئے ہیں مسافر اور یاترا کرنے والوں کے سمبندھ میں. انشاءاللہ مفید باتیں بیان کی گئی ہیں اور ہم سب کے لیے مفید ثابت ہوں گی. امید ہے بھائیوں سے کہ ضرور اس ویڈیو کو اپنے دوسرے بھائیوں تک شیئر کریں گے، پہنچائیں گے، تاکہ دوسرے بھائیوں کو بھی روزے کے احکام اور مسائل کی جانکاری ہو، گیان ہو، اور وہ لوگ بھی فائدہ اٹھائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جو باتیں سفر اور مسافر کے حوالے سے، یاترا اور یاتری کے حوالے سے رمضان میں کہی گئی ہیں، ان ساری باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی اور اس ویڈیو کو اپنے دوسرے ساتھیوں تک شیئر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.